کہ میں زمین کی طرف دیکھوں تو زمین کی آخری تہ نظر آتی ہے، میں اوپر نگاہ اٹھاؤں تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے، میں اگلے زمانوں کو دیکھوں تو مجھے قیامت برپا ہوتی نظر آتی ہے، لوگ قبروں سے اٹھتے نظر آتے ہیں، بالوں سے مٹی جھاڑتے نظر آتے ہیں، میزان لگا ہوا ہے، عمل تل رہے ہیں، حساب ہو رہا ہے، اور وہ کتاب میرے سامنے ہے جس پر جنتیوں اور دوزخیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتا نہ دوں کون کون جنتی ہے کون کون دوزخی ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اسے ہذیان ہو گیا ہے، بلکہ فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ دیکھنا ہو جس کا سینہ میرے رب نے روشن کر دیا ہے تو میرے غلام زید بن حارثہ کو دیکھ لو۔ فرمایا زید بن حارثہ کا سینہ اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے چلے، سیرت دہلان کی روایت ہے، راستے میں ایک چرواہا ملا۔ چرواہا سمجھتے ہیں نا، آجڑی، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا۔ حضور سے صحابہ سے کہتا ہے تم کون لوگ ہو؟ فرمایا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی بھی موجود ہے؟ صحابہ اسے لے کے حضور کے سامنے آ گئے، کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور کہتے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے اتنا بتائیں، میری اونٹنی حاملہ ہے، میری ڈاچی گابن ہے، اونٹنی حاملہ ہے، بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ علم غیب ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ، چھپا ہوا سوال ہے یا نہیں؟ وہ عرب کا بکریاں چرانے والا بھی جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کا علم ضرور رکھتا ہوگا۔ کہتے ہیں بتائیں میری اونٹنی میں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے؟ وہ حضور کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا، اس کی پشت پہ حضرت سلمہ بن سلامہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ حضور کا امتحان لے رہا ہے، اس چروائے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی طرف پھیرا اور فرمایا لا تصل رسول اللہ واقبل علی انا اخبرک، اے میرے نبی سے سوال کرنے والے میرے نبی سے نہ پوچھ، آ میرے پاس آ، میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ آ میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں یہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ ہمارا عقید ہے اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم حضور کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ حضور کی تو شان ہی بڑی ہے، پوری تاریخ میں ایک دعوی ہے سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو، جس جہان کی خبر پوچھنی ہے پوچھو، جو سوال کرنا ہے سلونی اما شئتم۔ یہ دعویٰ پوری تاریخ میں صرف دو ہستیوں نے کیا ہے۔ کتنی ہستیوں نے کیا ہے؟ دو ہستیوں نے۔ ایک دعویٰ کیا ہے امام الانبیاء نے، دوسرا دعویٰ کیا ہے امام الاولیاء نے۔ سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک دعویٰ امام الانبیاء نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا ہے، اور دوسرا دعویٰ کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے مولا کائنات، تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، فاتح خیبر، قاتل مرحب، زوج بطول، داماد رسول، اسد اللہ الغالب، ابو الحسنین حضرت علی شیر خدا نے کیا ہے۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو سوال پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دے دینا علی شیر خدا کا کام ہے۔ پوری تاریخ میں یہ دعویٰ دو ہستیوں نے کیا ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا نے یہ فرمایا نا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی یہ بتاؤ آسمان کا تالا کون سا ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کہنے لگا بتائیں آسمان کا تالا کون سا ہے؟ فرمایا شرک آسمان کا تالا ہے، جو شرک کرے گا اس کی روح آسمان کی طرف نہیں جائے گی، پستیوں میں جائے گی۔ کہنے لگا اس تالے کی چابی کون سی ہے؟ فرمایا اس تالے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے
جہاں آج تک ایک دفعہ سورج چمکا ہے، دوبارہ نہیں چمکا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت علی مسکرائے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، انہوں نے پانی پہ عصا مارا، دریا نیل دو ٹکڑے ہو گیا، وہاں راستہ بنا، وہاں مٹی خشک ہو گئی، وہاں سورج چمکا تھا، بعد میں پانی مل گیا، آج تک دوبارہ وہاں سورج نہیں چمکا۔ پھر کہنے لگا علی شیر خدا، تیسرا سوال بتائیں، میرا دل بدل رہا ہے، آپ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، یہ بتائیں آپ جسے سجدہ کرتے ہیں اسے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیا سمجھتے ہو علی بے حضوری کی نمازیں پڑھتا ہے؟ علی جب نماز پڑھتا ہے علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، اپنے رب کا دیدار پہلے کر لیتا ہے۔ علی جب نماز پڑھتا ہے اپنے رب کو دیکھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے۔ حضور کی تو شان ہی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو علم عطا فرما رکھے۔ علم غیب پر آخری حدیث بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور کتاب ہے مسلم شریف اور بخاری شریف، حدیث ہے متفق علیہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرما ہیں، 7 صحابہ ہیں، حضور کی سواری 2 قبروں کے قریب سے گزری تو حضور کی سواری اچھلی۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں اچھلی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری سواری نے ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ کس نے عذاب دیکھا ہے؟ سواری نے۔ کس نے عذاب دیکھا ہے؟ سواری نے۔ فرمایا میری سواری نے ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ یاریہ، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم علم روحانی درگاہ کے صاحب سجادہ اور نور نظر پیر طریقت و شریعت فخر السادات پیر سید مسعود الحق گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا سواری پر سوار ہیں، 2 قبروں کے قریب سے حضور کی سواری گزری تو سواری اچھلی۔ فرمایا صحابہ میری سواری نے 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ کس نے عذاب دیکھا ہے؟ سواری نے۔ کس نے دیکھا ہے؟ سواری نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر جانور قبرستان میں عذاب دیکھ سکتا ہے؟ ہر جانور تو قبرستان میں عذاب نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ہمارے جانور قبرستانوں میں گھاس چرتے رہتے ہیں، وہ تو کبھی ڈر کے نہیں بھاگے، وہ تو کبھی نہیں دوڑے۔ ہر جانور قبرستان میں عذاب نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس سواری کو یہ کمال کیسے ملا ہے کہ گزر زمین کے اوپر رہی ہے، دیکھ زمین کے اندر رہی ہے؟ اس سواری کے کردار میں کون سا کمال ہے؟ اس نے نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات کی، نہ جہاد کیا، نہ تبلیغ کی، نہ کوئی سہ روزہ لگایا، نہ کوئی چلہ لگایا ہے۔ پھر اس سواری کو یہ کمال کیسے ملا ہے؟ اس حدیث کی شرح میں مکتبہ دیوبند کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اس جانور کے کردار میں اور تو کوئی کمال نہیں تھا، بس ایک ہی کمال ہے کہ اس کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھ گیا ہے۔ جس جانور کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھا ہے وہ جانور غیب کی خبریں بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں، اے غیب کی خبریں۔ آگے فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ انا ارسلناک، رسولوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رسولوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے رسولوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسے ہم نے بھیجا ہے۔ خیال رکھنا یہ کس کا بھیجا ہوا ہے، دھیان رکھنا یہ کس کا بھیجا ہوا ہے۔ آگے فرمایا شاہداں و مبشراں و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور حاضر و ناظر۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا۔
مجھے یاد ہے میری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی، جب